ایپیسوڈ 4 کے اینڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرنسس کنگ مولانگ کو کوئی پلان بتاتی ہے جس کے ذریعے وہ مرڈرر کو پکڑ لے۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ مولانگ لیوجن سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ پرنسس نے مجھے ایک پلان بتایا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ سارے میڈس کو کل صبح پریزن میں لے کے آیا جائے تاکہ ہم اصلی مرڈرر کو پکڑ سکیں۔ اگر ہم اصلی مرڈرر کو پکڑ نہ بھی سکے تو میں پرنسس کو کچھ نہیں کروں گا اور سارے کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد بیسٹ کنگ پرنسس سے ملنے پریزن میں جاتا ہے اور اس کے لیے کاکروچز سے بچنے کے لیے پاؤڈر لے کے جاتا ہے، جس سے دیکھ کر پرنسس بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنے اوپر اور تھوڑا سا کنگ کے اوپر بھی پاؤڈر ڈال دیتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے ارد گرد سارا سرکل بنا کر اس پاؤڈر سے بیٹھ جاتی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ہیٹنگ کو پوائزن ماسٹر کے پاس دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ کہتی ہے کہ ماسٹر آپ کا پلان سکسیسفل رہا اور اب سب پرنسس کو ایک مرڈرر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور پریزن میں موجود ہے اور کسی بھی وقت پرنسس کو سزا ہو سکتی ہے۔ دن پر شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرنسس اور سارے لوگ پریزن میں موجود ہوتے ہیں اور ساری میڈس کو پرنسس چیک کر رہی ہوتی ہے کہ انہی میں سے کوئی رات والی اسیسن ہوگی، لیکن کمانڈر کو یہ سب بکواس لگتا ہے اور وہ پرنسس کو وہاں روک دیتی ہے۔ اس کے بعد پرنسس کہتی ہے کہ میرے پاس اس اسیسن کو پکڑنے کا ایک اور طریقہ بھی موجود ہے، میرے پاس اس کے بال موجود ہیں جس کو میں نے اس وقت اس سے کھینچ لیا تھا۔ اب ہیٹنگ وہاں پر گھبرانے لگتی ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ پرنسس اتنی زیادہ چالاک ہے، لیکن کمانڈر بھی پرنسس کی ایک نہیں سنتی اور اس کو پھر سے پریزن میں ڈال دیتی ہے۔ پرنسس کو پریزن میں ڈالنے کے بعد کنگ مولانگ اس کے وہ ہیئرز اٹھا لیتا ہے جو کہ اس نے اسیسن سے لیے تھے۔ اس کے بعد ہمیں ہیٹنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پوائزن ماسٹر سے ملنے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ ہیٹنگ فاکس کلان کی لیڈی کو بتاتی ہے کہ جو الزام پرنسس پہ لگا تھا اس کے لیے اب محل میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ سین رات پر شفٹ ہوتا ہے جہاں پر کوئی اسیسن پھر سے پریزن میں آ جاتا ہے اور پریزن کے باڈی گارڈز کو بے ہوش کرتے ہوئے ڈائریکٹ پرنسس کے سیل میں آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پرنسس بھی وہاں پر اپنی جگہ پر نہ موجود ہوتے ہوئے کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کا اسیسن کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ پرنسس کا اسیسن کو پکڑنے کے لیے ایک ٹریپ ہوتا ہے جس میں اسیسن ایزیلی پھنس بھی جاتا ہے۔ اچانک ہی رائل گارڈز آ کر اسیسن کو پکڑ لیتے ہیں اور وہاں پر کنگ بھی آ جاتا ہے اور ساتھ میں اس کا باڈی گارڈ لیوجن بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس اسیسن کا نقاب اتارا جاتا ہے تو وہی لیڈی نکلتی ہے جو کہ پرنسس کے کپڑے سلنے کے لیے اس کا سائز لینے آئی تھی۔ جس ٹائم پرنسس سب کو اس کے ہیئرز دکھا کر ڈرا رہی ہوتی ہے تو کنگ مولانگ یہ نوٹس کرتا ہے کہ وہی میڈ بہت زیادہ وہ اسیسن اسے بتاتا ہے کہ جیسے ہی اس دن میں نے رات میں پرنسس کے اوپر جب حملہ کیا تھا تو پرنسس کی ہیئر پن وہاں ہی گر گئی تھی، جس کا استعمال کرتے ہوئے میں نے پرنسس پر کل الزام لگا دیا کہ وہی مرڈرر ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں بیسٹ سٹی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر رائل آرمی پوائزن ماسٹر کے ایریا میں جا پہنچتی ہے اور وہاں پر انویسٹیگیشن کرنی سٹارٹ کر دیتی ہے۔ فیمیل سولجر کو جب کچھ ڈرائڈ فارم میں ملتا ہے تو وہ کمانڈر کو دکھاتی ہے اور کمانڈر یہ آرڈر کرتی ہے کہ اسے بھی پیلس لے جایا جائے۔ ڈرائڈ فارم میں ہربز اور اس کے علاوہ کمانڈر کو کچھ بھی وہاں نہیں ملتا۔ اس کے بعد کمانڈر ایک اور جگہ پر جاتی ہے جہاں پر وہ ایک آدمی سے انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے کہ کیا تم نے یہاں پر پوائزن ماسٹر کو رکھا ہے۔ وہاں پر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے لیکن رائل کمانڈر کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا، تو وہ اس بندے کو وہاں پر ہی چھوڑ کر واپس پیلس کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اس بندے کے رنگ سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر کچھ چھپا رہا تھا۔ دراصل پوائزن ماسٹر نے اس کی فیملی کو وہاں بندی بنایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے اسے چھپا لیا تھا۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں پرنسس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بیسٹ سٹی کے میپ کے اوپر کچھ کراس وغیرہ لگا رہی تھی اور کچھ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں ہونگ شو وہاں واپس آ جاتی ہے اور
پرنسس سے کہتی ہے کہ پرنسس آپ پھر سے آرٹ بنا رہی ہیں کیا؟ لیکن پرنسس وہاں پر میپ کے اوپر کچھ مارک کر رہی ہوتی ہے کہ گھر جانے کا راستہ یہاں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں یہاں پر گئی ہوئی ہوں، لیکن اب صرف ایک ہی جگہ بچ چکی ہے جہاں پر مجھے جا کر واپس جانے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، جو کہ ہے فارسٹ۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیسٹ کنگ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں پر بیسٹ کنگ کو اس کا باڈی گارڈ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس پوائزن ماسٹر کو پکڑنے کے لیے ہمارے رائل گارڈز پورے رائل سٹی میں چھاپے مار رہے ہیں، تو جلدی ہی وہ پوائزن ماسٹر بھی ہمیں مل جائے گا۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ 3 لڑکیاں گارڈن میں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ پرنسس بہت ہی زیادہ نیک دل ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور جب کہ رائل گارڈ ہیودوئی جو کہ پرنسس سے شاید جلتی ہے، انہوں نے تو مجھے تقریباً مار ہی دیا تھا۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں بیسٹ کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے واٹر فال میں بات لے رہا ہوتا ہے اور اپنی پاورز کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں کنگ کا باڈی گارڈ وہاں پر چکن لے کر آ جاتا ہے اور کنگ مولانگ اس سے وہ چکن لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کنگ مولانگ جو کہ اپنی ہیومن فارم میں ہوتا ہے، وہ پرنسس کے لیے روسٹڈ چکن لے کر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کنگ مولانگ بیسٹ کنگ کی تعریفیں کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے کنگ یہاں پر بالکل بھی وائلنس نہیں کرتے، لیکن پرنسس آگے سے اسے یہ کہتی ہے کہ پھر بھی مجھے بیسٹ کنگ نہیں پسند۔ اس کے بعد پرنسس کنگ مولانگ کو وہی میپ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم نے ساری جگہ ڈھونڈ لیا ہے، لیکن اب ہمیں گھر جانے کا راستہ صرف فارسٹ میں سے ہی ملے گا، جس پر کنگ مولانگ اسے کہتا ہے کہ آج باہر موسم اچھا نہیں، لیکن ہم پھر اس کو کسی دن ٹرائی کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پرنسس کو وہیں پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ واپس آ کر وہ اپنے باڈی گارڈ لیو جن سے یہ کہتا ہے کہ پرنسس شاید مجھ پر شک کر رہی ہے کیونکہ اسے میری آئیڈینٹی پر ابھی بھروسہ نہیں، وہ مجھے رائل گارڈ نہیں سمجھ رہی۔ مجھے کسی بھی طرح کر کے پرنسس کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ میں داشیا اسٹیٹ سے ہی ہوں۔ اس کے بعد ہمیں ہانگ شو اور باڈی گارڈ لیو جن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ ہانگ شو کچھ فلاورز لے کر آ رہی ہوتی ہے، جب لیو جن دل میں یہ سوچتا ہے کہ اگر ہانگ شو کو پتہ چل گیا کہ آج کنگ پرنسس کو باہر لے کر گئے ہیں تو وہ کچھ شاید مسئلہ نہ کرے، اس لیے وہ اس کو بہلانے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ لیو جن ہانگ شو کو کہتا ہے کہ مجھے تمہیں کچھ دکھانے لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کنگ مولانگ پرنسس کو ایگزٹ ٹوکن دکھاتا ہے اور وہ دکھاتے ہوئے اسے بی سٹی لے آتا ہے۔ مارکیٹ میں آتے ہی پرنسس ایک لڑکے کا گیٹ اپ اپنا لیتی ہے، جبکہ پرنسس خود تو لڑکا بن جاتی ہے لیکن کنگ کو وہ لڑکی کے کپڑے پہنا کر باہر لے آتی ہے، جس سے کنگ مولانگ کافی زیادہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پرنسس اسے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہی چلو، اور وہ رائل گارڈز کو وہی ٹوکن دکھاتے ہوئے اس سٹی سے نکل جاتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ہی فارسٹ میں پہنچ آتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں۔ اس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہانگ شو کو لیو جن اپنے ساتھ لے کر ایک جگہ پر آ جاتا ہے اور اسے وہ کہتی ہے کہ ہم پچھلے 1 گھنٹے سے یہیں پر کھڑے ہیں، اگر تم نے مجھے کچھ دکھانا ہے تو مجھے جلدی دکھا دو۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں پرنسس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کنگ مولانگ کے ساتھ فارسٹ میں ہوتی ہے۔ راستے میں کنگ اسے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اچھی جگہ معلوم ہے جہاں پر ہم تھوڑی دیر ریسٹ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایپیسوڈ 5 کا یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔